اچھا بھائی، باتیں تو تھوڑی سی بڑوں والی ہیں، لیکن آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو آپ نے بھی بڑے ہو، تو ابھی سے یہ بات اگر یاد رہ گئی تو انشاءاللہ ساری زندگی کام آئے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی، سب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج اگر مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ اگر آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کن پر نازل ہوا تھا؟ حضور علیہ السلام پر۔ اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ ہمیں سکھایا کس نے؟ حضور علیہ السلام نے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز پڑھنا ہمیں سکھلائی کس نے؟ حضور علیہ السلام۔ یعنی ہم دین کے جتنے بھی کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کام ہمیں کس نے سکھلائے ہیں؟ ہم سے مراد یہ کہ ہمارے بڑوں کو، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو، اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ آپ قرآن پاک پڑھنا کن سے سیکھ رہے ہیں؟ قاری صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ قاری صاحب انہوں نے کن سے سیکھا؟ اپنے اساتذہ سے۔ انہوں نے کن سے سیکھا؟ اپنے اساتذہ سے۔ انہوں نے کن سے سیکھا؟ اپنے اساتذہ سے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اچھا، اب یہ جو دو آیتیں آپ نے پڑھی ابھی سورہ حجرات کی، سورہ حجرات قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، ہم سب کو کچھ ایسی باتیں سکھلائی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں یا ہم ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے احکام اس سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ میں ترتیب کے ساتھ یہ 2 4 5 جو اگلی جمعراتیں آئیں گی اس میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر دوں تاکہ وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں، ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں، آپ بھی اس کے اوپر عمل کرو، ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سکھلائی ہے، وہ وہی بات ہے جو میں آپ کو کافی دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سکھلایا کیا جا رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا سکھائی جا رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کرنا ہے بھائی؟ ادب کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو سکھلانے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کے سامنے اپنی بات نہ کہو۔ یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کے سامنے اپنی بات نہ کہو۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں کیا پابندی لگائی ہے کہ بھئی دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھنی ہے؟ 5 مرتبہ۔ تو ہم میں سے کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں جی میں تو 5 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، میں تو 3 مرتبہ پڑھوں گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ نہیں۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کے سامنے اپنی بات نہ کہو۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی نے کوئی بات کر دی ہے، کوئی بات کہہ دی ہے، کوئی حکم دے دیا ہے، تو پھر اب اس حکم کے بعد مجھے اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی چلا سکیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ اچھا، تو پہلی بات کیا بتلائی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ بھئی نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا کر لیتے ہو۔ آپس میں جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کسی دوسرے کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات کر لیتے ہیں نا، لیکن بھائی باتیں نہ کرو، بھائی بات توجہ سے سنو۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
کیوں؟ ادب، ادب. اور حضور کا ادب ہمیں کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ حضور بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچی شان ہے، سب سے اونچا مرتبہ ہے. سب سے زیادہ عزت والی ذات کون ہے بھائی؟ سب بولو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اونچی شان کس کی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اونچا مقام اور مرتبہ کس کا ہے بھائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. اچھا یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، حکم تو براہ راست صحابہ کو تھا، لیکن وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی مانتے ہیں. میں ایک دو آسان انداز میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ جو بڑے بچے بیٹھے ہیں خاص طور پر ان کے لیے بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے. چھوٹے سن لیں، یاد کر لیں، کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ باتیں کام آئی جائیں گی. ہم نے اپنے بچپن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اساتذہ سے سنی تھی، کتابوں میں پڑھی تھی، اس وقت وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن یاد ہو گئی تھی. آج آ کے وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اس لیے اگر بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کو یاد ضرور کر لیں کیونکہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جا کے یہ باتیں کام آئیں گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا. بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک قافلہ آیا. انہوں نے آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیں جو ہمیں دین کی باتیں سکھائے، جو ہمیں دین سمجھائے. اچھا یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چل گئی کہ دین بغیر استاد کے نہیں آتا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر استاد کے نہیں آتا. اس لیے کوئی کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں آتا. جب تک استاد کے سامنے آ کر بیٹھو گے نہیں کبھی دین نہیں سیکھ سکتے، کبھی علم نہیں سیکھ سکتے. یہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں نا، ڈرائیور حضرات، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کی تھی، انہوں نے اپنے جس استاد سے گاڑی چلانا سیکھی ہوتی ہے نا ڈرائیونگ، وہ کبھی اس کی سیٹ پہ جا کے نہیں بیٹھتے، کبھی اپنے استاد ڈرائیور کی سیٹ پر جا کر نہیں بیٹھتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے. استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، طالب علم جتنا مرضی اونچا ہو جائے، جتنا مرضی بڑا ہو جائے، کبھی استاد کی برابری پر وہ نہیں آ سکتا. اس لیے زندگی میں کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ اپنے آپ کو استاد یا استاد سے بڑا سمجھنے لگو. جس دن یہ غلطی کری کہ ہم استاد ہیں یا ہم استاد سے بڑے بن گئے ہیں یا ہم استاد سے آگے نکل گئے ہیں تو سمجھ لینا اسی دن سے ناکامیوں کا آغاز ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو ان قافلے والوں نے آگے کیا کہا کہ جی ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کرتے جو ہمیں دین سکھلائے. تو ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کا نام لے دیا کہ یا رسول اللہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ نہیں جی اقرا بن حابس کو امیر مقرر کر لیں. تو حضور موجود ہیں، حضور کے سامنے ان دونوں بڑے بزرگوں میں تھوڑی سی نوک جھونک ہو گئی. اچھا اب یہاں سے ایک بات اور سمجھا دوں، یہ ہلکی پھلکی نوک جھونک یا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں اب جمعہ پڑھاتا ہوں، میں وہاں پہ کوئی بات کرتا ہوں، بیان سننے والے کو 400 500 600 لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ 200 لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 300 لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ 200 لوگ میری بات کو تسلیم کر لیں، 300 لوگ کہیں کہ جی مولانا صاحب ہمیں آپ کی اس بات سے اختلاف ہے. ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اندر پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اس اختلاف کو یاد رکھنا، کبھی بھی جھگڑے کے اندر تبدیل نہ کرنا. اگر کوئی آدمی، کوئی استاد، کوئی معلم آپ کو کوئی بات سکھلاتا ہے اور اس بات سکھلانے میں استاد صاحب کبھی کبھی سختی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟
ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ڈانٹ بھی پڑتی ہے، کبھی اماں سے جوتے پڑ جاتے ہیں، کبھی ابا سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کبھی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے اماں ابا سے لڑائی کرنا شروع کر دیں یا اپنے استاد صاحب سے لڑائی کرنا شروع کر دیں کہ جی آپ نے ہمارے اوپر سختی کیوں کی ہے؟ نہیں، یہ بڑے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. تو اب ان دونوں بزرگوں کے اندر بھی تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی، لیکن وہ نوک جھوک کی حد تک ہی محدود رہی، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرما دی کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کرنے سے پہلے کوئی اپنی بات نہ کرے، اور حضور جب کوئی بات ارشاد فرما دے تو اس پر پھر کوئی اپنی مرضی مسلط نہ کرے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات بھی مت کرے. اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں پر ہے بھائی؟ مدینہ منورہ میں. سبز گنبد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آگے پھر دیوار ہے، پھر اس کے بعد جالیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر وہاں سے گزر جاتے ہیں. وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب آپ تو گئے ہوئے ہیں نا جی، آپ نے ماشاءاللہ زیارت بھی کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آپ تو بھی گئے ہوں. بھائی میری اس دعا پر سب یہ آمین کہہ دینا کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب کرے. آہستہ آہستہ، چیختے نہیں ہیں، آہستہ. یہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی جو لوگ چیختے ہیں نا مجھے بڑی چڑ چڑھتی ہے، یار چیخو نہیں، آرام سے پڑھو، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ آمین بھی کہنا ہے، آرام سے پڑھو. اچھا تو جب آپ جاؤ گے نا انشاءاللہ وہاں پر روضہ مبارک پر جاؤ گے تو وہاں پر بھی یہی والی آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ بھئی یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا اپنی آوازوں کو یہاں پر اونچا نہیں کرنا. یہاں پر بھی آواز کو اونچا کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرنا. اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے نہیں کر رہا کیونکہ بچے ہو، ہضم نہیں ہوگی وہ آپ کو. قرآن کرام اور علماء جو ہے وہ سمجھ گئے کہ میں آگے کیا بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن میری جو ساری گفتگو کا مرکز ہے اور ساری گفتگو کا جو محور ہے وہ کیا ہے بھائی؟ ادب ہے. میں بات ادب سے شروع کروں گا، ادب پر لا کر ختم کروں گا کہ جب تک بڑوں کا ادب نہیں آئے گا تب تک علم نہیں آئے گا، تب تک دین نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ بہت بڑی کوئی شخصیت بن جاؤ، دنیاوی اعتبار سے آپ بڑا پیسہ بھی کما لو، دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس کوئی 4-6 گاڑیاں، وہ 8-10 بنگلے بھی آ جائیں، اللہ کرے کہ آئے، لیکن کامیابی کبھی نہیں ملے گی. یہ کامیابی نہیں ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمارے بڑے ہیں اس لیے ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا ادب کرنا ہے. تو جو ہمارے بڑے ہیں ہمیں ان کا بھی کیا کرنا ہے بھئی؟ ادب کرنا ہے. اور جو ان کے بڑے ہیں ان کو ان کا ادب. ہم آج بھی اپنے اساتذہ کرام سے ملنے جاتے ہیں تو ان سے آج بھی اونچی آواز سے بات کرنے کی ہماری ضرورت نہیں ہوتی، آج بھی، حالانکہ ہم خود استاد بن چکے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے سامنے ہماری بات کرنے کی آج بھی ضرورت نہیں ہے. ان کے سامنے آج بھی ہم ان کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ہمارے استاد ہیں. کیوں؟ انہوں نے ہمیں علم سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں زندگی میں جینا سکھایا ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، کام کیسے کرنا ہے. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ حضور نے دین سکھلایا ہے، حضور نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو یہ اس کا طریقہ ہے. اچھا ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ آیات نازل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ دونوں حضرات وہاں پر موجود تھے اور اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ اتنی آہستہ آواز میں حضور کے سامنے بات کیا کرتے تھے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر آپ نے کیا کہا، تھوڑا سا اونچا بولیں. عمر آپ نے کیا کہا، تھوڑا سا اونچا بولیں. اور ایک اور روایت میری نظر سے گزری تھی کہ صحابہ کرام کبھی حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو یہ ناخنوں سے دروازہ بجایا کرتے تھے کہ کہیں حضور کی شان میں کہیں آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے، کہیں حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے ہمارے سے. ایک صحابی اور ہیں، غالباً ان کا نام ہے سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پورا نام ان کا جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا.
تو وہ سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دن ہو گئے اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، نماز نہیں پڑھنے جاتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ حادثہ کدھر ہے، نظر نہیں آتے. تو ایک صحابی نے کہا جی میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے. تو وہ ان کے گھر گئے، انہیں جا کے پوچھا، وہ رونا شروع ہو گئے کہ جی میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو جہنمی ہو گیا. میں کہا بھئی کیسے؟ کہ بھئی میری آواز بڑی اونچی ہے، میرا گلا ذرا کھلا ہوا ہے تو آواز میری اونچی ہے. تو اللہ نے تو قرآن میں یہ کہہ دیا کہ اپنی آواز کو نیچی رکھو، تو میری آواز تو بہت اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے سامنے بھی میری آواز اونچی ہو جائے تو میں تو جہنمی ہو گیا، تو میں تو حضور کے پاس نہیں جاؤں گا. تو پھر نبی علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو حضور علیہ السلام نے ان کو پھر پیغام بھجوایا کہ تم بھائی اہل جہنم میں سے نہیں ہو، تم اہل جنت میں سے ہو. یہ قدرتی طور پہ آواز کا اونچا ہونا اور چیز ہوتی ہے، بدتمیزی کے انداز میں آواز کو اونچا کرنا یہ اور چیز ہے. تو سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کے سامنے بے ادبی نہیں کرنی ہے. یہ آج کا سبق یاد رہے گا انشاءاللہ، عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.